بسم اللہ الرحمن الرحیم. فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ایسوسی ایشن پنجاب کی نمائندگی کر رہے ہیں. بیسیکلی آج تقریباً 1 یا 2 دن کے نوٹس کے اوپر کاشف شہزاد صاحب نے ہمیں جو ہے وہ دعوت دی تھی آج کے اس خام خیال تنظیموں کے اجلاس میں. ہماری فزیکل ایجوکیشن جو تنظیم ہے یہ تقریباً پورے پنجاب میں پچھلے 2 سال سے کام کر رہی ہے اور سٹارٹ ہوئی ہے، اور الحمدللہ ایک پورے پنجاب کا ہمارا تنظیم میں ایک نیا ولولہ ہے، نیا جوش ہے. ہمارے لوگ بڑے متحرک ہیں، بڑے ایکٹیو لوگ کام کرنے والے ہیں. تو ہمارے جو لوگ دیر سے یا جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ جب وہ کام کرتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، ان کی توقعات زیادہ ہوتی ہیں، ان کا کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے یہ جو پروٹیسٹ کی کال ہوئی ہے اسلام آباد میں. ان چیزوں کو فزیکل کے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے ابھی انوالومنٹ کی ہے، اور جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا جلدی مایوس بھی ہو جاتے ہیں. تو ہمارے لوگوں نے جب اب کا یہ جو کام دیکھا ہے فزیکل ایجوکیشن کی لوگوں نے اگیگا کے جو مذاکرات دیکھے ہیں اور اس میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھی ہیں، تو یہ دیکھ کے بجائے امپرومنٹ آنے کے، بجائے اور زیادہ موٹیویشن ہونے کے، یہ پچھلے 1-1.5 ہفتے سے بہت زیادہ اضطراب کی کیفیت تھی. اب یہ دیکھیں کہ ہمیں اپنی لیڈرشپ سے یا اپنے معاملات سے زیادہ توقعات اس لیے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کو ہی نہیں سمجھ سکے ابھی تک. اب یہ جو چیز ہمارا مطالبہ ہے یہ 25% ڈسپیرٹی الاؤنس کا، یہ بیسیکلی ہے کیا؟ یہ بیسیکلی ڈسپیرٹی 25% مانگنا ہی غلط ہے، اور اس کا تو نام اب ہمیں لینا نہیں چاہیے کہ 25% ڈسپیرٹی الاؤنس ہم مانگ رہے ہیں اپنی تحریک کی پیک کے 2 مہینے بعد. 10 فروری اسلام آباد 40% دیتے ہوئے حکومت 40% گورنمنٹ دے رہی ہے، اور مذاکرات میں طے ہوا ہے نہیں آپ ہمیں 25% دیں لیکن سب کو دیں. اب یہ 2 مہینے پہلے طے ہو چکا. طے ہونے کے بعد لاکھوں ملازمین ایک تحریک کی پیک ہے، اور اس پیک کے بعد 2 مہینے آج گزر چکے ہیں. آج ہم 12 اپریل کو پوچھ رہے ہیں اپنی عوام سے کہ دیکھیں 2 مہینے عید کا الاؤنس نہ لے لیں ہم. یہ کیا کتنی ستم ظریفی ہے ہمارے لیے کہ 100% ڈسپیرٹی ختم کرانے کا مطالبہ، اور یہ 40 لاکھ ملازمین کا مسئلہ ہے. پورے پاکستان کی تمام سرکاری ملازمین کا مسئلہ. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور کس قدر یہ ظلم ہوتا رہا ہے ہم ملازمین کے ساتھ کہ دیکھیں 1 سال 2 سال 3 سال کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمیں خود بھی شعور ہونا چاہیے، ہمیں تنظیموں کو بھی، ہمارے نمائندوں کو بھی، کہ یہ جو ڈسپیرٹی ہے، یہ عدم مساوات ہے، یہ آج یا اس حکومت یا 1-2 سال کی نہیں ہے. یہ وہ بادشاہی نظام اور اس جو ظالم کا نظام ہوتا ہے جس میں جو مرضی کر لیں. یہ اگر ان کا دل کرے یقین کرے یہ تمام پنجاب کے تمام ترقیاتی پروڈکٹ بند کروا کر، سکولوں کی لیبز تک بند کروا کر، سکولوں کے واش روم تک بند کروا کے یہ میٹرو 9 مہینے میں کمپلیٹ کروا سکتے ہیں اگر ان کی مرضی ہو. تو یہ سارا مسئلہ ہے پولیٹیکل ول کا. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ حکومت کے پاس وسائل نہیں ہے، حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ صرف مسئلہ ہے پولیٹیکل ول کا، اور اس ایٹیچیوڈ کا، اس ظالم ایٹیچیوڈ کا جو کہ اپنے ملازمین کے ساتھ رکھا جاتا ہے. ہم 25% ڈسپیرٹی الاؤنس کے اس مطالبے کو اس وقت اپنے مطالبہ رکھنا ہی اپنی توہین سمجھ رہے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سال سے یا 15 سال سے جب سے ہمارے ملازمین کی تنخواہوں میں یہ جس محکمے کی مرضی آئے اس کی تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں، کسی کو یوٹیلیٹی الاؤنس میں، کسی کو
ہاؤس ریکوزیشن میں کسی کو جو مرضی ان کا جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں، اور اس ملک کی عدالتیں، اس ملک کا پورا بیوروکریسی سسٹم اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں فنانس ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہے، پاکستان میں جو فنانس ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کام کیا ہے کہ وہ بجٹ تیار کرے اور جو معاملات ہیں اس کو طے کرے، اور ہر سال اس کو اس کام کے اس کا جو بنیادی جو اس کا فنڈامنٹل کام ہے، جب وہ کام کرتے ہیں تو اس کام کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ اسمبلی کے اندر آ کے کہہ دیتا ہے کیونکہ فنانس ڈپارٹمنٹ کے کام لوگوں نے بڑی محنت کی ہے اس لیے ان کو 3 اضافی بونس دے دیتے ہیں۔ اب 3 اضافی بونس ان کے بنیادی کام کے اوپر مل رہے ہیں اور ہر صوبہ ملتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے اسمبلیوں میں کام لوگ کر رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے جو دل کرے ان کا یہ اپنے مطالبات اور اپنی مراد جو ہیں یہ بڑھا لیتے ہیں۔ یہ کرونا کے دنوں میں یقین کریں اسمبلیوں کو اجلاس نہیں ہو رہے، لیکن یہ جو ایم پی ایز ہیں یہ پی آئی اے کے ٹکٹوں کے پیسے بھی وہاں سے چارج کرتے ہیں۔